عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے پرعزم اور جمع ہمت ساتھیوں نے جو ماہانہ درس قرآن و حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا اور آج اس سلسلے کی 10ویں کڑی ہے، 10ویں نشست ہے، 10ویں محفل ہے۔ اور پھر اس موقع پر ہمارے ممدوح گرامی شیخ الحدیث و تفسیر سراج الفقہاء سند المدرسین قطب عالم حضرت علامہ الحاج ابوالفیض محمد عبدالکریم محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو مجھے ایک دو باتیں حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمت کی شخصیت کے حوالے سے کرنی ہے۔ وہ صرف اس نیت پر کہ جب بھی کسی مقبول خدا اور محبوب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی روح یاد کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جو کام نہیں بھی نہ ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ 38 سال قبل حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمت نے اپنی فکر کی امانتیں اپنے لخت جگر نور نظر حضور مرشد کریم کو عطا کر کے شاہکوٹ روانہ کیا۔ چند دنوں میں ہی قرب و جوار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کھجور والی مسجد میں ایک پروفیسر آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ المیہ یہ بھی ہے، علماء کی زیارت اب لوگ چھوڑ گئے ہیں، پروفیسروں کی زیارت کرنا شروع ہو گئے۔ بہرحال لوگ آ گئے، ٹھیک ہے۔ جب آئے نا تو دیکھنے والے جو آئے تھے انہوں نے جب صورت کو دیکھا تو صورت مصطفیٰ کی تابانیاں دیکھ لی، اور جب سیرت کو دیکھا تو سیرت مصطفیٰ کے جلوے نظر آ گئے۔ تو جب سننے کے لیے لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے دو چیزیں سنی، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا مدینے والی سرکار کا فرمان۔ اب یہ سلسلہ، یہ گلستان محدث ابدالوی، فکر محدث ابدالوی کا گلستان پھلنے پھولنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں اس کی شاخیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر کہیں اللہ اکبر، اگر عنوان محفل دیا گیا تو ایک ایسا عنوان کہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ عنوان کیا ہے میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آپ حضرات اس کی گہرائی کس درجے تک محسوس کر چکے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت میں محفل رکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نام رکھنا محفل نور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کچھ حضرات حاضر خدمت ہوئے، کہا حضور فتنوں کا دور ہے اور آئے دن نئے سے نئے فتنہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، ہم چاہتے کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو جائے۔ تو فرمایا چلو پلیٹ فارم چاہیے نا تو عالمی ادارہ نور الاسلام۔ اللہ اکبر، ہاں جی۔ فکر محدث ابدالوی علیہ رحمت پھلتی پھولتی یہاں تک آ گئی کہ اب کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر 17 سال ہو گئے درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے، جہاں پر 18 سال ہو گئے، 20 سال، یعنی مختلف علاقوں میں ماہانہ دروس، سماہی دروس، ششماہی دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ فکر محدث ابدالوی علیہ رحمت کیا تھی؟ بس ایک دو باتیں میں نے کرنی ہے۔ حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمت کے موجودگی میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے نعت شریف سنی، انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر انہوں نے نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور پھر منقبت شریف بھی میں نے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن جو محدث ہوتا ہے نا اس کی فکر بھی محدثانہ ہوتی ہے، اور ضرورت اس دور میں یہ ہے کہ اس فکر کو اجاگر کیا جائے، وہ فقیہانہ بصیرت، وہ محدثانہ بصیرت جو ہے اسے اجاگر کیا جائے۔ تو میں نے اور آپ حضرات نے یقینی طور پر یہ نعت شریف سن رکھی ہوگی، نہیں سنی تو چلے میں آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا اور پھر پڑھنے والوں نے پڑھا کہ جس پاس سے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے۔ تو حضرت محدث ابدالوی کے موجودگی میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، تو دیکھیے محدث کی موجودگی میں نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، پر اب پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اب یہ معاملہ بڑے درجے پر ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ
یہ جرت جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ کسی محدث میں ہی ہو سکتی ہے۔ اب وہ صاحب کھڑے ہوئے تو کہا جس پاس سے میں ٹر جاواں ابو الفیض نظر رکھ دے۔ ابھی ابو الفیض حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمت کی کنیت ہے، جس پاس سے میں ٹر جاواں ابو الفیض نظر رکھ دے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت محدث عبدالوی جٹ سے بولے، فرمایا او بھلے آدمی نظر جدوں رکھ دینے سرکار ہی رکھ دینے۔ ہائے ہائے، نظر جب بھی رکھتے ہیں سرکار ہی رکھتے ہیں۔ حضرات ایک محدث کی مسند ہو اور وہاں پر بیٹھنے والا بھی اس فکر کا امین ہونا چاہیے۔ عبداللہ پر کولر میں محفل پاک تھی۔ اب محفل یہ بھی ہمارا المیہ ہے، اللہ سلامت رکھے حضور مرشد کریم کو کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسا ماحول دے دیا ہے، ایک تلاوت، ایک تو نعت شریف اور بعد میں درس قرآن حدیث، اور پھر گھروں کو جاؤ فجر باجماعت پڑھنے کی سعادت پاؤ۔ بہرحال محفل اس طول تک چلی گئی کہ اذان تہجد شروع ہو گئی۔ جب اذان تہجد شروع ہوئی نا تو وہ جو پڑھنے والے صاحب تھے نا وہ کہنے لگے حضرات اذان بھی ضروری ہے مگر میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، جانشین محدث عبدالوی سے نہ رہا گیا۔ مجھے حیرت ہوگی اگر آپ حضرات میرے جملہ کمال پر نہ بولیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک فکر حضرت محدث عبدالوی ہے، اور پھر فکر حضرت محدث عبدالوی کی امین جانشین محدث عبدالوی ہیں۔ ادھر محدث عبدالوی بول پڑے، ادھر جانشین محدث عبدالوی بولے، مائک پکڑا اور ارشاد فرمایا ارے بندہ خدا اذان بھی ضروری نہیں، اذان ہی ضروری ہے۔ اذان ہی ضروری ہے۔ لے جی ایک اور بات، حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمت، چونکہ میں وہاں کا جاڑو کاش ہوں، میری نسبت کا تقاضا ہے میں کچھ خراج پیش کروں ان کو۔ پڑھنے والے صاحب پڑھ رہے تھے سب سے اولا ہو والا، دو چار بندے بھی بول دیں تو مصطفیٰ کی عظمت و شان کو ضرور تو خیر کوئی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اگر میں کھڑا ہو گیا ہوں تو مصطفیٰ کی نعت کا صدقہ ہے سارا۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ ذرا ایک ماحول بنائیں۔ میں فکر محدث عبدالوی عرض کرتے ہوئے جانشین محدث عبدالوی کے حضور مائک پیش کر رہا ہوں۔ سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو بالا، اپنے جھگڑا تو یہاں پہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بریلی کے بابا جی نے کہا اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ یہ فکر جانشین محدث عبدالوی ہے جو مجھے 20 سالوں میں عطا ہوئی ہے اور عطا ہو رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ہر ممبر پہ بیٹھنے والے نے کہا 313 یا 15 رسول، 1,24,000 نبی، یہاں کم و بیش کہا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ رولا بھی مکا دیا، کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں۔ اب بختوں والا ہاتھ بلند کر کے ہمارا نبی کی صدائے دل نواز بلند کرے گا۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یہاں پر تو چوراہے پر کھڑے دوست کہہ دیتے منہ ویکھے آئے ہائے، تو اعلیٰ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب سنیے رات میں جی شیر تک آنا چاہتا ہوں۔ پڑھنے والے صاحب پڑھ رہے تھے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ حضور مرشد کریم کے سامنے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے سانگل اہل میں ایک تارکآباد کالونی ہے، وہاں پر ہمارے ایک پیر بھائی ہیں۔ حضور مرشد کریم نے مجھے ان کا تعارف عطا کیا۔ میری پہلے ملاقات نہیں تھی، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو جب تعارف ہوا تو وہ کہتا جی میں وہاں پر شاہ کوٹ میں ہوا کرتا تھا، اب ہجرت کر کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ میں نے اپنے مرشد گرامی کی گفتگو کے دوران دیکھا ہے کہ لوگ سانس بھی اونچا نہیں لیتے کہ کوئی جملہ سننے سے رہ نہ جائے۔ یہ اس بندے نے بات کی، اللہ اس کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اچھا اب اس نے کہا جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ فکر محدث عبدالوی عرض کر رہا ہوں، کہا نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ حضرت محدث عبدالوی گویا ہوئے ارشاد فرمایا بھلے آدمی ٹکڑا نہ کہہ، ہائے 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 ٹکڑا نہ کہہ، حضور پھر کیا کہوں، اب آپ کی مرضی ہوگی۔ کہا جس نے ٹکڑے کیے ہیں
कमर के वो है नूर वहदत का जलवा हमारा नबी, नूर वहदत का जलवा। और फिर देखिए यहाँ पर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की तालीमात के मनाफी नहीं है। हजरत मुहद्दिस अब्दालवी हमने फरमाया बंदा खुदा लिखने वाले लिखने पे आए तो बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं। जैसे मेरे हुजूर मुर्शिद करीम के इसमें गिरामी के साथ लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा ना, तो बादशाह हुजूर मुझे फरमाने लगे मोहतशम साहब ये काम नहीं हो सकता कि जानशीन मुहद्दिस अब्दालवी लिख लिया जाए, ये मेरा वो लक़ब है जो मरने के बाद भी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इससे आगे क्या है? जानशीन मुहद्दिस हज़रात तवज्जो, कहा जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। ये मत कह, ये कह नूर वहदत का जलवा हमारा नबी। कहा ये लिखने वाले की गलती है, उसने टुकड़ा लिख दिया है। ये टुकड़ा नहीं जलवा है, जलवा है, जलवा है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन बैठा हो, कोई इलेक्ट्रीशियन आप में से कोई बैठा हो, कोई है? साउंड वाले भाई तो चलो इनका यही काम है। तो मैं इनसे कहता हूं कि ऐसा करें कि ये जो लाइट है ना, ये लाइट या ये जो राड लगा हुआ है, आपकी मेहरबानी, मैंने यहाँ से सफ़र करते करते मैंने सांगला तक पहुँचना है, इसकी थोड़ी सी लाइट मुझे दे दे। तो ये कहेगा हजरत जी आप दरगाह मुहद्दिस अब्दालवी के झाड़ू कश हैं, आपसे ये तवक्को नहीं इस बात की, भला कभी लाइट से लाइट जुदा हुई है? हजरत मुहद्दिस अब्दालवी गोया हुए बंदे खुदा, लाइट से लाइट जुदा नहीं होती, नूर से नूर कैसे जुदा हो जाता है? जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, भाई दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके हमारा नबी का फलक शगाफ नारा हो। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का जलवा, नूरे वहदत का जलवा, नूरे वहदत का जलवा हमारा नबी। गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। खतीब आज़म पाकिस्तान अल्लामा सईद फ़िदा हुसैन शाह साहब हाफ़िज़ाबादी दामत बरकात व कुर्सिया, उन्होंने उर्स मुहद्दिस अब्दालवी रहमत पर इरशाद फरमाया कि हम चूँकि वो पढ़ा करते थे यहाँ पर, तो कहा असी हजरत साहब के नाल एक प्रोग्राम पर गए, उत्थे जाके जो लंगर शंगर खान तो बाद जनाब महफिल पाक तो बाद लंगर खाने की वारी आई ना, तो उन्हें दुहाने के छिलके पकाए। ठीक, अच्छा अल्लाह ने शैतान को एक काम दिया, क्योंकि शैतान ने मांगा या अल्लाह मुझे मोहलत दे, कहा दी मैं पुट्ठी मत दे। अल्लाह ने कहा ठीक, कमाल तो ये है मांगने वाला बंदा हो, पुट्ठी मत का तलबगार हो, अल्लाह उसे भी इजाज़त दे देता है। अगर हम सिद्क़ दिल से अल्लाह से कोई अच्छा मांग ले तो नहीं अता होगा यार। तो तौफीक मांगो हाँ ज़रा सुभान अल्लाह कहने की और फरमाओ ज़रा। अच्छा, तो जब हमने सुना ना, हमने सुना तो चूँकि हम तक ये बात नहीं पहुंची थी कि पैर रख के इश्क दे विच वेड़े फिर दोस्त तक कदे घबराईदा नहीं, तो हम थोड़े से ना पटरी से उतरे कि यार ये कैसे हो सकता है, तरबूज के छिलके पका लेना। और हजरत मुहद्दिस अब्दालवी खा गए और शाह साहब खामोशी से बैठे देखते रहे। वक़्त ने करवट बदली, सोशल मीडिया मैदान में उतरा, कुछ अच्छा हासिल करने वालों ने इससे भी अच्छा हासिल कर लिया। वो भी फ़ायदा इसलिए मुयस्सर आया कि निस्बत अच्छों के साथ थी। तो अब सोशल मीडिया पर देखा कि तरबूज जो है ना, तरबूज के छिलके लेकर के उन्हें उबाला जाता है, उन्हें उबाल करके फिर उन्हें जनाबे वाला उतारा जाता है और उतार करके उन्हें रंग दिया जाता है। रंग दे करके ना मैं और आप जो मज़े के साथ मिलाद शरीफ की महफिल के बाद वो मीठा मीठा जर्दा खाते ना, उसमें तरबूज के छिलके डलते हैं। हाँ, तो आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यार ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। हम इसलिए इनके करीब होते हैं कि ये रब के करीब होते हैं। हजरत ने हमें इरशाद फरमाया मैं एक प्रोग्राम से वापस आया तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, इस पर बड़े बड़े मुक्तदियों की, बड़े बड़े मुरीदों की, बड़े बड़े मुहिब्बीन की भी मोहर तस्दीक सबत है। वो कहते हजरत मुहद्दिस अब्दालवी पिछला पहर होता था ना, तो आप मुसल्ले पर बैठ के हाथ उठा के कहते थे अल्लाह लोग की मेरे को आंदे ते मेरे ते मान करेंदे ते मान करके मैनू आंदे ने हजरत जी दुआ करे अल्लाह तुहाडी दुआ कबूल करेगा, रब्बा उन्हां दा मान ना तरोड़ी।
ہائے ہائے ربا انہوں دا مان نہ تروڑی. میں جتنی بھی باتیں کروں وہ ساری کی ساری ابس ہو جائیں گی اگر آپ حضرات سن کر کے چلے جائیں گے. میں قلندر شعور علامہ اقبال کا ایک شعر تحفہ کرتے ہوئے اپنے شیخ کریم کے سپرد مائک کرتا ہوں. مزید اگر آپ حضرات حالات حضرت محدث ابدالوی سے وابستہ ہونا چاہیں تو یہ مجلہ جان رحمت کا 50واں نمبر شمارہ ہے. 50 نمبر شمارہ حالیہ ہی چھپ کے آیا ہے. حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمت کی شخصیت پر ایک خوبصورت مضمون اس کے صفحات پر ثبت ہے. آپ حضرات اگر اللہ والوں سے منسلک ہونا چاہیں تو محفل کے اختتام پر ضرور بضرور ایک ایک رسالہ ضرور خریدیے, خود پڑھیے اور آنے والی نسل کو پڑھائیے کہ یہ جو کہا کرتا نا بابے تو کوئی شے نہیں, وہ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بابے ہی تو شے نے اشرطہ کو ایسا بابا ملے. ہیں جی میں قلندر شعور کا شعر تحفہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں. قلندر شعور نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, دیکھ ان کو. 31 اکتوبر کو میدان لگنے والا ہے درگاہ مقدسہ حضرت محدث ابدالوی خان کا ڈوگرہ میں. میں آپ سے بھی عرض کروں گا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں